کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیسیشن میکنگ کر رہی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک انکنسسٹنسی نظر آ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے آج کور کمانڈرز کانفرنس تھی آن صاحب، اس کا اعلامیہ آیا ہے. اس میں بہت سارے موضوعات پہ جو ہے وہ کور کمانڈرز نے اور آرمی چیف نے جو میٹنگ تھی انہوں نے اس پہ اپنا جو بھی موقف ہے سامنے رکھا ہے. لیکن ایک چیز جو مسنگ تھی، جو نارملی ہوتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کو حوالہ، چاہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو، چاہے وہ مئی 9 ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، تو آج بالکل بھی نہیں تھا. تو کیا آن صاحب دوستی ہونا شروع ہو گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو خیر obviously وہ بتا سکتے ہیں جی کہ دوستی ہے یا نہیں ہے، لیکن ویری فرینکلی فہد صاحب کیا اس پولرائزیشن میں، اس فریکشن میں کیا ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ I mean there has to be somewhere کہیں پہ کوئی سینس آف تھوڑی ریئلائزیشن ہوگی، کہیں پہ سینٹی کو پریویل کرنا پڑے گا کہ دس کین ناٹ گو فار ایور. سو the two sides of course one is us and the others the other side، کہیں نہ کہیں یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہوگی کہ چیزوں کو تھوڑا سا نا سافٹنس میں آنا پڑے گا، اینڈ ناٹ فار آور اون سیک بٹ فار دا سیک آف پاکستان. جس طریقے سے پاکستان پچھلے 1-1.5 سال میں چلایا جا رہا ہے، 8 فروری 2024 سے اب 8 فروری 2025 آنے والا ہے، تھنگز ڈنٹ ورک ویل. 26ویں آئینی ترمیم ہو، چاہے پیکا کا آرڈیننس ہو، چاہے جس طرح اور بہت سارے لاز پرومولگیٹڈ کیے گئے. I mean کہیں پہ لگ رہا ہے کہ سسٹم کو انفورس کیا جا رہا ہے، یہ لوگ اسٹرینتھن کرنے. اسی نقطے پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا ان صاحب کہ ہمیں تسلسل نظر نہیں آ رہا، اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں اور پہلے یہ بھی بتائیں کہ کیا پارٹی کے اندر بھی یہ احساس ہو رہا ہے. یعنی میں خان صاحب سے شروع کرتا ہوں، پہلے بڑی سخت باتیں کرنی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ان کی لیڈرشپ ہے، ٹویٹ کرنا، پھر اگلے دن خط لکھنا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، مذاکرات کے حوالے سے کہنا کہ جی میں نے تو صرف با اختیار لوگوں سے بات کرنی ہے، لیکن پھر کہنا کہ فوج کا جو ہے وہ کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف when it chooses one policy it doesn't stay the course؟ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، جس کو ریاست ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. سم تھنگ ہم اس کو ڈینائی کریں یا نہ کریں، ان کی انوالومنٹ پالیٹکس میں ہے پڑی. اب 100 لوگ کہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں کوئی انوالومنٹ نہیں. I mean who are we fooling? They have it. یہ آپ کی جماعت خود کہہ رہی ہے نا صاحب، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ریالٹی ہے، لیکن آپ کی جماعت ایک طرف کہتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، پھر کہتی ہے یہ بات بھی ان سے کرنی ہے. یہ انکنسسٹنسی کو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. پوری پکچر کا کرو. سو ایک ریالٹی اپنی جگہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی پالیٹکس میں رول ہے، اور اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے ان کو ان کی آشیرواد حاصل ہے، اور وہ نہیں مطلب ان کے کندھے کے اوپر سواری کری. یہ بھی دوسری بات. سو جب ہم کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، وہ مینٹ کہ ہم اصل پاورفل جو کوریڈور ہے، جو اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے. اب وہ 100 کہیں جی ہم سے نہ بات کریں، پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں. ہم نے پولیٹیکل لوگوں سے بات کر کے دیکھ لی 2 مہینے میں جس طریقے سے ہمیں ڈسکریز کیا گیا اور جس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھا گیا کہ جی ترلوں پہ اتر آئے ہیں، لمبے پڑ گئے ہیں، جی اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی. یہی نقطہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ وہ پاورفل ایکٹر ہیں. اگر وہ پاورفل ایکٹر ہیں اور اگر آپ نے انہی سے بات کرنی ہے، تو پھر یہ کیسا طریقہ ہے کہ پہلے آپ نے ان کو برا بلا کہنا اور پھر کہنا کہ نہیں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے؟ پھر یہ لگتا ہے کہ خان صاحب پہلے بات کرتے اور پھر سخت بات کرتے. سو پاکستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کو کہیں پہ نرمی سختی نظر آتی ہے؟ آپ کو تو ہمیشہ سختی نظر آتی ہے. مطلب اگر آپ نے عدت کا کیس 1 سال کے بعد اتنا بدنما قسم کا داغ اپنے اوپر لگانا ہے، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دوسری طرف سے بہت سختی ہے کمپلیٹ. میں تو اگری ہوں، اور عدت کا کیس جو تھا وہ تو مذاق تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کی جماعت کی پوزیشن، خان صاحب کی پوزیشن، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی جی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ. اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اب ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا. اب کیا کرنا ہے؟ What do you do now? Just next 2 minutes are mine, Fahad sir. Please, I request you, sir. ٹھیک. اب کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں سر، اور ایگزیکٹلی ویسے ہی کرنا ہے جیسے کر رہے ہیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، اگر آپ نے محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہو کہ اگر 26 نومبر آپ ریپیٹ کریں گے تو ہم بھی وہی کریں گے جو 26 نومبر کو، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں چلے گا. یہ جو سٹبرنس ہے نا اس گورنمنٹ کی، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ہمارے پاس اپوزیشن کے پاس کیا ہمارے پاس؟ ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم ٹاک شوز پہ بیٹھ کے اپنا بیانیہ دے سکتے ہیں، ہم خط لکھ کے ان کو باور کرا سکتے. دس از اونلی وٹ وی کین ڈو اینڈ دیٹ وٹ ویل کیپ آن ڈوئنگ. ان کے پاس آپشنز لامحدود ہیں.
آپ میرے گھر میں گھس کے میرے جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں, آپ میرے گھر توڑ سکتے ہیں, آپ میرا کاروبار بند کر سکتے ہیں, آپ مجھے اٹھا کے 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم کے لیے پیش کر سکتے ہیں, آپ میرے ساتھ مجھے جو کرنا چاہے میرے ساتھ کر, لیکن اس سے کوئی رزلٹ نہیں آیا. اس سے کوئی رزلٹ, یہ سارا کو آپ جو کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے جو کرتے رہے ہیں, تو جو پچھلے 1 سال سے کرتے رہے ہیں اس سے وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملا جو آپ جس کی امید تھی, تو آپ پھر وہی کام کریں گے جس سے کوئی رزلٹ نہیں ملا. وہی سر, ایگزیکٹلی وہی فات صاحب کریں گے, بیکاز دس از, یہ وہ میرا آرٹیکل 19, میرا کانسٹیٹیوشن, میری انسانی جو میری بیسک ہیومن رائٹس ہیں, وہ میرا رائٹ ہے کہ میں ایسا کرتا رہوں, اور میں کرتا رہوں گا, اور اپنے بالکل امن و امان سے کروں گا, ود پیسفلی. نو وہ کہتے ہیں نا, کہیں بھی کسی قسم کا کوئی وائلنس نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ انٹینڈ ٹو, نائدر پی ٹی آئی کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا, بٹ یو کین ناٹ ٹیک اوے مائی رائٹ ٹو پروٹیسٹ. آئی کیپ آن ڈوئنگ اٹ. اور اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ 26 نومبر ریپیٹ کریں گے, ٹرسٹ می, ایک دن تاریخ نے آپ کا محاسبہ کر لینا. No one can get away with it. آج دنیا کے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا, یہ بلائیں جو تھیں, ان کو بھی کبھی نہ کبھی تاریخ نے آگے پکڑ لیا. یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے بونے ہیں جن کو یہاں پہ بٹھا دیا گیا, جسٹ ٹو شو دا ورلڈ کہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام چل رہا ہے, جمہوری